السلام علیکم، میں ہوں ابرار حسین استوری۔ ناظرین، آج ہم حکومت آزاد کشمیر کی جانب سے اور RIUJ کے اشتراک سے جو ہیں وہ آج آزاد کشمیر مظفر آباد پہنچ چکے ہیں، اور یقیناً یہ اس وقت مظفر آباد میں موجود ہیں۔ یہاں پر ہم نے ابھی کھانا کھایا، اور میرے ساتھ یہاں پر راولپنڈی اسلام آباد سے بہت سارے جرنلسٹ دوست آئے ہوئے ہیں، جس میں تقریباً 35 سے 40 جو ہے وہ جینٹس اور لیڈیز ہے۔ دو ہائی روف ہیں وہ اس میں ہم سوار ہو کے آئے ہیں۔ یقیناً تقریباً 3 سے 3.5 گھنٹے کا جو سفر تھا اسلام آباد سے گرمی سے ہوتے ہوئے مظفر آباد پہنچے تھے۔ یقیناً مظفر آباد میں بھی موسم گرم ہے، تاہم آج بارش ہے اور خوبصورت موسم ہے، تو ساتھ ساتھ یہاں پر میرے ساتھ بہت سارے دوست موجود ہیں اور ہم ان سے بات کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ خاص طور پہ یہاں پر میرے ساتھ موجود ہیں یہ ہمارے بلوچ صاحب علمدار، اور یقیناً علمدار بلوچ جو ہیں وہ بڑے جو ہے راولپنڈی اسلام آباد میں خاص طور پہ پریس کلب اور RIUJ کی سیاست میں بڑے انوالو رہتے ہیں اور ہمارے ساتھ کشمیر بیٹ بھی کرتے ہیں۔ تو کیا لگ رہا ہے، آپ آج کشمیر آئے ہیں، کیسا فیل ہو رہا ہے؟ مظفر آباد پہنچے، ابھی تو ہم نے آگے نیلم بھی جانا ہے، کیونکہ نیلم یقین مانے میں نے جتنا سنا ہے نیلم کے بارے میں تو وہ آج ہم جائیں گے تو دیکھیں گے۔ اور مظفر آباد آپ پہلے کبھی آئے ہیں یا پہلی بار آئے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ کہ جو ہماری راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ جن کی کاوشیں ہیں، جس کا خود میں ایک حصہ ہوں، ایک کاوش تھی کہ دوستوں کو کیا جائے، اور میں بتاتا چلوں میں پہلی دفعہ آیا ہوں کشمیر میں، لیکن امیزنگ سنا تھا، کیونکہ گرمی جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے مختلف حصوں میں ہے، اور خاص کر جو پسماندہ علاقے ہیں، خاص کر سندھ میں یا دیگر KPK کے علاقوں میں گرمی کی جو شدت ہے وہ 40 سے 45 سینٹی گریڈ رہ گیا، لیکن یہاں پر جب ہم آئے ہیں تو یکسر ایک تبدیل نظارہ ہے یہاں پر، آپ کو ابرار بھائی نے دکھایا ہے۔ بہت یعنی کہ میں کہوں امیزنگ ویدر ہے یہاں پر، اور ہمیں یکسر ایک نظارہ چینج ہو گیا ہے۔ تو شکریہ دوستوں کا جنہوں نے یہ کوشش کی ہے، اور خصوصاً آزاد کشمیر حکومت کا کہ جنہوں نے ہمیں ایز ایک اپنے سفیر کے طور پر یہاں مدعو کیا ہے کہ آپ آئیں، کشمیر کو دیکھیں، اس کی جو خوبصورتی ہے، اس کے جو یہاں پر نظارے ہیں ان کو ہم دیکھیں، اور پھر ایک جو کشمیر کا ایک ویو ہے وہ ہم عوام تک بھی اپنے قلم کے ذریعے، اپنے کیمرے کے ذریعے اور اپنے اس کے ذریعے پہنچائے، جیسے دوست یہاں پر مختلف اپنی ویڈیوز کر رہے ہیں، تو یہ ایک اچھا میسج بھی ہے، تاکہ کشمیر کا جو ایک خوبصورتی ہے وہ پاکستان کے مختلف، نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے مختلف اس تک پہنچے کہ واقعی کشمیر جیسے ہم کہتے ہیں کہ جنت نظیر وادی جیسے کشمیر ہے اسی طرح ہے۔ اور اس وقت موسم بہت خوبصورت ہے، ہم ابھی یہاں یعنی کہ پہنچ چکے ہیں مظفر آباد میں، اور پھر ہم نے آگے بھی ہمارا ایک سفر ہے نیلم کی طرف، جہاں پر ہم نے مین اس پہ رہنا ہے، وہاں پر ہم دیکھیں گے مزید خوبصورتی۔ تو یہ ہے کہ دوست جتنے بھی ہیں انجوائے کریں، اور جو ساتھ ساتھ یہ دیکھ رہے ہیں وہ بھی ان نظاروں کو انجوائے کریں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ جی دوستو، آپ نے علمدار بلوچ کی باتیں سنی، جو ہیں وہ بھی پہلی بار مظفر آباد آئے ہوئے ہیں اور بہت زیادہ انجوائے کریں۔ ساتھ ساتھ یہ دیکھیں ہمارے جو دوست یہاں پر جینٹس اور خواتین آئے ہوئے ہیں وہ سیلفیاں اور تصاویر لینے پہ مصروف ہیں۔ یقیناً سب کو بہت پیارا لگا ہے، اور اس کو میں دکھا دوں جو ہمارا ٹرپ ہے جسے RIUJ کی جانب سے کروایا گیا، اس میں خاص طور پہ یہ دو شہزادے RIUJ کے یہ دو شہزادے یہ بیٹھے ہوئے، دیکھیے صدر اور سیکرٹری جنرل، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بہت سارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور مظفر آباد ابھی ہم نے کھانا کھایا ہے، اس کے بعد ہم یہاں سے نیلم کی طرف روانہ ہوں گے۔ اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو آج یہ صحافیوں کا جو وفد ہے کشمیر آیا ہوا ہے، آزاد کشمیر، اور جو یہاں پر کچھ دیر قبل خالد گردیسی، جن کا میں تذکرہ کرنا مناسب سمجھوں گا، انتہائی اہم سمجھوں گا، کیونکہ خالد گردیسی سابق RIUJ کے ممبر ہیں، نیشنل پریس کلب کے ممبر ہیں اور صحافی ہیں۔ آج کل وہ پریس سیکرٹری آف وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس صاحب کے ساتھ ہیں، تو ان کی کاوشوں سے آج یہ ٹور بھی ہمارے لیے صحافیوں کے لیے جو ہے وہ اہتمام کیا گیا ہے۔ اور یقیناً جو سردار تنویر الیاس وزیر اعظم آزاد کشمیر ہیں، ان کے آنے کے بعد آزاد کشمیر میں جو ایک روایتی طریقہ انداز سیاست تھا وہ بدل چکا ہے۔ ساتھ ساتھ آزاد کشمیر کی جو ہے مختلف جہاں پر مختلف ترقیاتی کاموں میں جو ہیں وہ کوششیں کی جا رہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے آزاد کشمیر کی اس کے لیے بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ جو ان کی ٹیم ہے ان کے ہم مشکور ہیں کہ انہوں نے آج ہمیں یہاں پر بلایا، اور یہ ساتھ میرے دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ سارے دوست یہاں پر بیٹھے ہوئے ابھی کھانا کھا کے سارے
فارغ ہوئے ہیں اور یہاں پر بہت زیادہ خوبصورت موسم ہے. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے بیک سائڈ پہ دریا اتنا خوبصورت انداز سے گزر رہا ہے. اور یہ جو ہے مظفر آباد کی پہاڑیں اور مظفر آباد کا یہ ایریا ہے. اور یقیناً دوست یہ دیکھ سکتے ہیں آپ, اے ڈی خان اور بابر عباسی صاحب ہمارے یہ دونوں موجود ہیں. یہاں پر آپ کو دکھاتا ہوں, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دونوں موجود ہیں. اے ڈی صاحب کیا کہیں گے آپ, مظفر آباد پہنچ گئے ہیں, اسلام آباد راولپنڈی کی گرمی سے خجل خواری سے تو آج آزاد ہو گئے, اور کیسا لگ رہا ہے مظفر آباد میں؟ مظفر آباد کشمیر واقعی جسے کہتے ہیں کہ کشمیر جنت نظیر ہے, واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور آج اللہ تعالیٰ نے جس طرح ابر رحمت بھی برسا اور بادل بھی چھائے ہوئے ہیں پہاڑوں کے اوپر. ایک کمی تھی جسے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اور اسپیشلی آزاد کشمیر میں تحریک انصاف کی حکومت ایک ویژن بھی لے کر آئی کہ ہم ٹورزم کو پروموٹ کریں گے. واقعی ایک انفراسٹرکچر بہتر ہو, روڈ بہتر ہوں, پاکستان سے دور دراز علاقوں سے لوگ آتے ہیں, وہ دیکھنا چاہتے ہیں ان نظاروں کو. لیکن جہاں سڑکیں ٹوٹی پھوٹی تھیں, اب یہ اس گورنمنٹ نے ایک ویژن لے کر آئی ہے کہ ہم ہوٹلنگ بہتر کریں گے, سڑکیں بہتر کریں گے, انفراسٹرکچر بہتر ہوگا, سیاحوں کو سہولتیں دیں گے. تو لگ رہا ہے کہ کشمیر جو ہے ایک ٹورزم کا ہب بنے گا, اور واقعی لوگوں کو ایک خوبصورت نظارے بھی دیکھنے کو ملیں گے, مقامی لوگوں کو روزگار بھی ملے گا. تو پاکستان اتنا خوبصورت ہے, پاکستان کے نادرن ایریا کشمیر اتنا خوبصورت ہے, اگر اس کو پراپر طریقے سے ڈیولپ کیا جائے تو آئی تھنک لوگ سوئٹزرلینڈ کو بھول جائیں گے. یہ اے ڈی صاحب کی باتیں ہیں. ساتھ ساتھ ہمارے اصغر حیات صاحب ہیں, بیسک ان کا تعلق بھی کشمیر سے ہے, بعد سے ہے شاید. تو مظفر آباد ویسے تو آپ پہلے بھی آتے رہے ہوں گے, لیکن اس دفعہ موسم بھی بڑا پیارا ہے. اسلام آباد راولپنڈی میں جو گرمی آج کل جتنی شدت کے ساتھ لگی ہوئی تھی آپ کو پتہ ہے, تو اب یہاں پر آگے کیسا فیل ہو رہا ہے, اور کیا کہیں گے کہ گورنمنٹ آف آزاد کشمیر جو ہے, خاص طور پر وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس کیا اقدامات کر رہے ہیں ٹوریزم کی پروموشن کے لیے خاص طور پر؟ جی دیکھیں, سب سے پہلے تو چیز یہ ہے کہ ٹورزم کے حوالے سے ہماری بدقسمتی یہ رہی ہے کہ ہم نے ایکسپلور نہیں کیا, ہم نے اپنے علاقوں کو ایکسپلور نہیں کیا, پوٹینشیل کو نہیں دیکھا, اور یہ اسی وجہ سے ہم ٹورزم میں پیچھے ہیں. آزاد کشمیر ہمارے ساتھ خیبر پختونخوا ہے, وہ بہت آگے نکل گیا ٹورزم پہ, لیکن اب یہاں بھی کوششیں ہو رہی ہیں. ٹورزم اتھارٹی بنائی گئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے, مختلف اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں, ٹورزم فورس جو ہے وہ بنائی گئی ہے. تو امید یہ ہوئی ہے کہ کیونکہ مین انفراسٹرکچر کی بات ہوتی ہے, روڈز کی بات ہوتی ہے, ڈیولپمنٹ کی بات ہوتی ہے, اس طرح کے پروجیکٹس شروع کیے بھی جا رہے ہیں اور پائپ لائن میں بھی ہیں. ٹورزم کوریڈور ہے جس سے یہ توقع یہی ہے کہ اس علاقے میں بھی سیاحت فروغ ملے گی, اور پورے پاکستان کے لیے, پورے پاکستان بلکہ پوری دنیا سے لوگ یہاں پر آئیں گے. جی دوستو, آپ نے جو ہے اصغر حیات بھائی کی باتیں سنی. ان کا یہی کہنا ہے کہ جس طرح کے پی کے اور دیگر علاقے سیاحت کے پروموشن اور سیاحت کے حوالے سے پروموٹ کیے گئے, اس طرح اب آزاد کشمیر حکومت نے بھی آزاد کشمیر میں سیاحت کو کی جو پروموشن ہے اس کے لیے اقدامات شروع کر دیے ہیں. اور خاص طور پر جو صحافیوں کا وفد ہے اسی کی ایک کڑی بھی ہے کہ وہ آزاد کشمیر آئیں, اور جو آزاد کشمیر کی خوبصورتی ہے, خوبصورت وادیاں ہے, خاص طور پر آزاد کشمیر, اور جو خاص طور پر کشمیر ہے جسے جنت نظیر کہا جاتا ہے. یقیناً آج میں بھی جو ہے نا دوسری بار یہاں پر مظفر آباد آیا ہوں, کیونکہ مظفر آباد اس سے قبل میں آیا تھا ایک الیکشن پہ, تو اس الیکشن میں صرف ہمارا 3 گھنٹے کا یہاں پر کوئی سفر تھا, اور 3 گھنٹے ہم نے یہاں کچھ بھی نہیں دیکھا, صرف روڈ سے آئے اور روڈ سے چلے گئے تھے. لیکن اس بار میں آیا ہوں تو یہاں پر بہت اچھا لگ رہا ہے, اور موسم بھی بہت اچھا ہے, اور ہم انجوائے کریں. تو جو مزید چیزیں ہوں گی انشاءاللہ, ہم اس وقت جو ہم آزاد کشمیر کے دارالخلافہ مظفر آباد موجود ہیں, یہاں پر ہم نے سب نے کھانا کھایا, اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میرے بیگ پہ, یہاں پر کھانے کے بعد سارے دوست جو وہ چائے نوش کر رہے ہیں. اور جو ہی چائے یہاں سے ختم کی جائے گی اس کے بعد ہم آگے نیلم کی طرف روانہ ہوں گے, اور مزید جو نیلم کی طرف جہاں جہاں ہم جائیں گے اس سے متعلق میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا. اپنے میزبان ابراہیم حسین استوری کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.